انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور معزز سامعین گرامی قدر، آج کا یہ پروگرام انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ ضلع سیالکوٹ کی طرف سے انعقاد پذیر ہے، اور ہمارے مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں۔ حاضری لگوانے کی غرض سے دو تین باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ عنوان پروگرام کا ہے ختم نبوت۔ یہ عقیدہ اتنا اہم ہے، بنیادی ہے، اتنا اساسی عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کے بغیر نہ کوئی عمل قابل قبول ہے، نہ کوئی عبادت قابل قبول ہے۔ اس عقیدے میں اگر کمزوری ہے تو حج کرنے والے کا حج قبول نہیں، نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں، صدقہ کرنے والے کا صدقہ قبول نہیں، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ اور اس کا اندازہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے دور میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، علم کا دور تھا، صاحب علم لوگ متوجہ ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اس مدعی نبوت سے کوئی دلیل مانگ لی تو دلیل مانگنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے۔ ختم نبوت پر قرآن پاک کے احادیث میں اتنے دلائل ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ختم نبوت پر، 100 آیات جمع کی ہیں قرآن پاک کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث جمع کی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع نقل کیا ہے، اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ امت کا ایسا اجتماعی مسئلہ ہے کہ شروع سے لے کر آج تک اس میں امت مسلمہ کا اختلاف نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کر چلے گئے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے، اور ان میں سے ہر کسی کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جھوٹے داعیان نبوت کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے اسود عنسی نے دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ ہمارا دور آ گیا۔ اور صرف ہمارا دور ہی نہیں آیا، بلکہ ہمارے زمانے کے اندر جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ ہمارے زمانے کا ہی نہیں،
یہ ہم پچھلے دنوں کراچی میں تھے تو میں نے کراچی میں نیاب مسجد میں نے کہا کہ بھئی ہم ناروال سے آئے ہیں، وہ ہمارے زمانے کا بھی ہے اور ہمارے علاقے کا بھی ہے، اور ہماری تحصیل شکر گڑھ ہے، اور شکر گڑھ گرداسپور کی تحصیل سی تقسیم سے پہلے پاکستان ہندوستان جب اکٹھا تھا تو یہ تحصیل گرداسپور کی تحصیل تھی، اور مرزا غلام احمد قادیانی یہ گرداسپور میں پیدا ہوا، تحصیل پٹالہ قصبہ جس میں پیدا ہوا قادیان ہے۔ اس لیے وہ سلسلہ جو جھوٹے مدعیان نبوت کا شروع ہوا ہمارے دور تک آیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں مختلف جماعتیں ختم نبوت پر کام کر رہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ علماء کرام مولوی حضرات یہ ابھی تک مرزا غلام احمد قادیانی کی جان ہی نہیں چھوڑ رہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی وہ خبیث اور لعین شخص ہے کہ جس نے امت مسلمہ کو اس انداز سے توڑا کہ عصر حاضر میں اس کی مثال نہیں۔ آپ کسی بھی شخص کو دیکھیں، کوئی شخص آپ کو دعوت دیتا ہے، کھانے پر بلاتا ہے یا آپ سے دوستی لگاتا ہے اور وہ غیر مسلم ہے، لیکن وہ اس بات کو واضح کر کے بتائے گا ہم عیسائی ہیں، آپ ہماری دعوت قبول کریں، ہمارے پاس آئیں، اپنے عیسائی ہونے کو واضح کرے گا۔ یہودی ہے تو اپنی یہودیت کو واضح کرے گا، اگر کوئی بدھ مت ہے تو وہ اپنے مذہب کو واضح کرے گا۔ لیکن یہ وہ طبقہ ہے اسلام اور وطن کے وہ غداروں کا ٹولہ ہے جس کا سربراہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور صرف اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں کہتا بلکہ ہم سب کو کافر کہتا ہے۔ صرف کافر ہی نہیں کہتا بلکہ ہمیں خنزیر کہتا ہے، خنزیر ہی نہیں کہتا بلکہ ہمیں کتوں کی اولاد کہتا ہے۔ ایسا شخص جو امت مسلمہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو، وہ شخص کسی قسم کی رعایت کا مستحق ہے نہیں ہے۔ اور آپ اس کی تحریروں کو اگر پڑھیں، ابھی میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، مولانا افتخار اللہ شاکر صاحب کے پاس ایک کتاب تھی جس میں اس کا بیعت نامہ لکھا ہوا تھا، 10 باتیں تفصیل کے ساتھ 1 2 3 نمبر وار لکھی ہوئی تھی، 10 باتیں لکھی ہوئی تھی۔ مولانا امتیاز صاحب چلے گئے ہیں۔ حضرات علماء کرام، اگر وہ 10 باتیں کوئی عام شخص پڑھ لے تو وہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ کسی کافر کی تحریر ہے۔ 10 کی 10 باتوں میں کوئی آپ ایسی بات نہیں اس کو جج کر سکتے کہ یہ کسی کافر کی تحریر ہے، کسی ایسے شخص کی تحریر ہے جو مدعی نبوت ہے۔ اور اگر طالب علم پڑھ لیں تو طالب علم بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر میں بات کہتا ہوں، اگر علماء کرام جو مسئلہ ختم نبوت سے واقف نہیں ہیں، اگر وہ بھی اس تحریر کو پڑھ لیں تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ یہ کسی کافر کی تحریر ہے۔ لیکن اس کتاب کے اوپر جو لکھا ہوا ہے نا، اس سے پہلی بات سے ہی جو اہل علم ہے وہ پکڑ لیتے ہیں۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ تحریر مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن جب دیکھا کہ بات نہیں بنی تو پھر ایک دعویٰ کر دیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مسیح موعود کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کائنات کو ختم بھی فرمائیں گے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، یہ سارا قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم کس کے پاس ہے بھائی؟ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث،
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان میں سے ایک چیز قیامت، اور قیامت کب واقع ہوگی کسی کو کوئی پتہ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے۔ لیکن قیامت کی نشانیاں اللہ رب العزت نے بتائی اور اللہ کے نبی نے بتائیں کہ یہ نشانیاں ہیں قیامت کی۔ کچھ قیامت کے دور کی نشانیاں ہیں، بعید کی، اور کچھ نشانیاں قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں۔ ان قریب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ رب العزت کے وہ نبی ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے کلمہ کن سے ان کو پیدا کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام مریم ہے، ان کے نانا کا نام عمران ہے، ان کی نانی کا نام حنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے وہ روح جو ہر انسان کی ماں اور باپ کے صلب کے ذریعے سے آتی ہے، اللہ رب العزت نے اس روح کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں منتقل کیا۔ وَأَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا کیا، مَثَلُهُ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ فرمایا کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اپنے امر کن سے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس آئے۔ لمبا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی، نبی بنے، معجزات دیے۔ یہودی ان کے دشمن بن گئے، ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، ان کو قتل کرنا چاہا، اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ قتل ہو گئے پھر زندہ ہو گئے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ انہوں نے یقینی طور پر حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا یہودیوں نے، بلکہ اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اور اللہ رب العزت قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ آپ ملک شام سے آپ کو اٹھایا تھا، ملک شام میں اتریں گے، شام کی جامع مسجد کے منارے پر اتریں گے۔ آپ کا حلیہ بال کیسے ہوں گے، آپ کون سا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، کس وقت اتریں گے، یہ ساری تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ آپ زندہ رہیں گے، یہودیوں کے خلاف قتال کریں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اہل کتاب ان کے مرنے سے پہلے سارے ایمان لے آئیں گے، عیسائی مسلمان ہوں گے، مسلمان پہلے ہی ان کے انتظار میں ہوں گے۔ یہودیوں کے ساتھ ان یہودیوں کے ساتھ قتال کریں گے، اور جس مسیح کے انتظار میں یہودی ہیں، مسیح دجال، اس کو باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ اس کے بعد ان کی شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، اولاد بھی ہوگی، مکہ بھی جائیں گے، مدینہ بھی جائیں گے، اور قوم شعیب میں ان کا نکاح ہوگا، اور آپ روضہ رسول میں دفن بھی ہوں گے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے۔ اب یہ میں نے ساری بات پتہ کیوں کی ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی یہ بکواس کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، جس مسیح کا تم انتظار کر رہے ہو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں نعوذ باللہ آ چکا ہے۔ اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی تعارف ضروری ہے، اس کا علاقے کا نام بھی یاد رکھنا ضروری ہے، اس کے گاؤں کا نام رکھنا بھی ضروری ہے، تاکہ کوئی مسلمان غلطی نہ کھا جائے اور اپنا ایمان نہ دے بیٹھے۔ آپ تو ایمان کے ماحول میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس علماء ہیں، مدارس ہیں، ایک ماحول ہے،
لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، جتنے قادیانی اس وقت موجود ہیں جنہوں نے قادیانیت اختیار کی ہے، ان میں سے آپ نے کبھی سنا کہ کسی سکھ نے قادیانیت اختیار کر لی ہے؟ کسی بدھ مت نے اپنا مذہب چھوڑ کے تو قادیانیت اختیار کر لی ہے؟ آپ نے کبھی سنا کہ کسی یہودی نے یہودیت چھوڑ کر قادیانیت اختیار کر لی ہے؟ اگرچہ یہ ان کا پودا ہے لیکن وہ مذہب اپنا پاس رکھتے ہیں۔ جتنے اس وقت قادیانی موجود ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ 100% یہ بات درست ہے کہ سارے کے سارے مذہب اسلام سے ادھر آئے ہیں، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کا تحفظ ضروری ہے، عقیدہ اپنا بنانا ضروری ہے۔ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو حیات عیسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، یہ ایک خط ہے امت محمدیہ کے نام۔ امت محمدیہ کے نام خط ہے تاکہ میرا ہر امتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی اس خط کو پڑھے اور وہ یاد رکھے کہ یہ حضرت ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ساری جو پیچھے نشانیاں میں نے بیان کی ہیں، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو اس کا بھی ضروری ہے نا تعارف۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی یہ قادیان کا ہے، ضلع اس کا گرداسپور ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھائی بغیر باپ کے پیدا، وہ کتنی بڑی نشانی قرآن نے بیان کر دی۔ اگر کسی مسلمان کو کوئی نشانی یاد نہ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ایک نشانی تو موٹی یاد رہے گی نا، کہ حضرت عیسیٰ اللہ رب العزت نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ اور مرزائیو، اگر تم کہتے ہو نا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، تو پھر تم یہ کہہ دو کہ ساڈے نبی دا پیو کوئی نہیں سی، وہ زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں لیکن یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا نام ہے؟ حضرت مریم۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی وہی ماں کا نام بھی یاد ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے یاد ہے تو دس دے اونچی بھائی۔ چراغ بی بی اس کا سیدھا نام، الٹا نام، جس طرح بچپن ہر کسی کا ہوتا ہے، وہ الٹے نام کے ساتھ ہی مشہور تھی، معروف نام کے ساتھ، اور اس کا نام تھا مائی گسیٹی۔ مرزے کی ماں کا نام یاد رکھنا ضروری ہے۔ کیا نام تھا بھائی؟ نہیں، آواز نہیں آئی بھائی۔ مائی گسیٹی۔ ہر بندہ اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے، جتنا مرزا غلام احمد قادیانی سے نفرت ہوگی اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کہنا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی ماں کا نام کیا تھا؟ مائی گسیٹی۔ پھر کہو کیا نام تھا؟ مائی گسیٹی۔ اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا۔ اور یہ مرزا، اس کا الٹا نام کیا تھا؟ مرزا گاما۔ اس کا الٹا نام کیا تھا؟ آواز نہیں آ رہی بھائی۔ اس کا الٹا نام کیا تھا؟ مرزا گاما کانا۔ مرزا گاما کانا۔ اب آخری بات کیا کہ نا، تو اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہاں فوت ہوا، کہاں مرا، کہاں جہنم رسید ہوا، کہاں واصل جہنم ہوا، سب کو پتہ ہے بھائی۔ جہاں پر ہمارے پیغمبر اللہ پاک نے ان کو وفات دی، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی وہاں موت دے، چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے تو نعت خواں کہتے ہیں نا، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، اور اپنے روضے میں زندہ ہے میرے نبی، روضہ جنت ہے شک نہ تو کرنا کبھی، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے، میں نے مانا کہ
سب کچھ ہے روزہ نہیں، یعنی جنت میں سب کچھ ہے روزہ نہیں، وہ محمد کا روزہ مدینے میں ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہاں موت دے۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے چاہنے والے، اس کو ماننے والے واقعی اس کو نبی مانتے ہیں تو وہ بھی اس بات کی تمنا کریں جس طرح ہم تمنا کر رہے ہیں، وہ بھی خواہش کریں جس طرح ہم خواہش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ایسے ہی وہاں موت دے جہاں ان کے نبی کو موت آئی۔ لیکن وہ زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں، لیکن یہ بات اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتے۔ مفتی منیر صاحب ماشاءاللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ آخری بات کہہ کے جی اجازت، حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ مفتی منیر صاحب جماعت کے حوالے سے تعارف کا آپ نے حکم دیا، تو ایک لفظ میں ایک بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں۔ عظمت صحابہ پر مختلف جماعتیں کام کر رہی ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، سارے ہی لوگ عظمت صحابہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے صحابہ کے دشمنوں پر جو رعب مولانا حاکم نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ شہید کی جماعت کا رکھا ہے وہ اوروں کا نہیں ہے۔ اسی طرح ختم نبوت کی ساری جماعتیں کام کر رہی ہیں اور ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں، لیکن مرزائیوں پر اس وقت جو رعب مولانا الیاس سنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جماعت اور ان کے خاندان کا ہے، وہ یقیناً دوسروں کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں ختم نبوت کے لیے سب سے زیادہ سفر کیے ہیں، اور مولانا الیاس چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس چنیوٹی دامت برکاتہم ہماری جماعت کے امیر ہیں۔ الحمدللہ اس وقت وہ بالکل حضرت کے جانشین ہیں اور حقیقی جانشین ہیں، اور یہ جماعت مولانا الیاس چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ضیاء القاسمی صاحب اور اسی طرح خواجہ خان محمد صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں یہ جماعت معرض وجود میں آئی۔ آپ کے ضلع کے امیر مولانا مفتی منیر احمد صاحب ہیں جو ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، تو آپ بھی ختم نبوت مومنٹ کا ممبر بنیں اور ان کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔